میں اور میرے ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. پہلے تو پریشان تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اور فردر پریشان ہو گئے تھے. ایک جگہ جیسے کسی کے سامنے ایک جملہ ادا ہو گیا کہ میں بہت پریشان ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرا بیٹا چھوٹو کبھی ٹھیک ہوگا بھی یا مجھے پریشانی ہے کہ یہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا. وہاں میرے ہسبینڈ کے یونٹ آفیسر بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ سنا, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو, ہم ڈاکٹر کو دکھاؤ, اللہ بہتر کرے گا. نیکسٹ ڈے انہوں نے ہمیں کال کی اور ہم سے کانٹیکٹ کیا, تو مجھے بتایا کہ یہ ڈاکٹرز ہیں اور بہت بیسٹ ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پنڈی, اسلام آباد, جیلم, کھاریاں, ان 4 شہروں کے جتنے بیسٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں میں ان سب کو دکھا چکی ہوں. میرا سائٹ ٹیبل میڈیسن سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرح تو, اور اس کی رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آتا. میں جس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں, ہمارے تو سامنے کوئی ٹیسٹوں میں آ ہی نہیں رہا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر کہیں آپ کے بیٹے کو روحانی مسئلہ نہ ہو. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ اس کو روحانی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں. میں ہسبینڈ کو کانٹیکٹ کیا, انہوں نے بتایا کہ آپ کتنے ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہیں, آپ کے بچوں کو تو کوئی میڈیکل ایشو ہے ہی نہیں بیٹے کو, اس کو تو ٹوٹل روحانی مسائل ہیں, اور یہ روحانی کالے جادو, عملیات, اور یہ اس میں آپ کا بیٹا ہے, تو یہ آپ کو اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. ہم اس ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئے, مختلف لوگوں کے پاس گئے. ایک ہم بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے ایک سورہ قلم کی ایک آیت تھی, جو چھوٹی سی بظاہر آیت تھی, جو انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے دی. انہوں نے کہا بچے کی ماں پڑھے گی اور کوئی نہیں پڑھے گا, اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے, 13 دن پڑھنی ہے, اور 1313 دفعہ پڑھنی ہے, اور اس میں اٹھنا نہیں ہے, اور پانی کا جگ رکھنا ہے, اور آخر میں اس کو چھینٹے مارنے ہیں اور پانی پلانا ہے. یہ عمل میں نے شروع کیا. بظاہر وہ چھوٹی سی آیت تھی, لیکن سید بابا جان, میں اس جائے نماز پہ بیٹھتی تھی, مجھے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ جائے نماز کسی گرم جلتے ہوئے تندور کے اوپر پڑا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ دہک رہی ہے, اور مجھ سے اس جائے نماز پہ بیٹھنے نہیں ہوتا تھا. میں نے بڑی مشکل سے 6 یا 7 دن پڑھا اور وہ میرے سے عمل چھوٹ گیا. اور لوگوں کے پاس کے ایک سردیوں کی صبح 6 ساڑھے 6 بجے کے ساتھ ہم ایک 90 سال کی خاتون کے پاس گئے, اور اس نے ارم کو اپنے پاس بٹھا لیا, اور اس کو مجھے دیکھا کہ اس کی ماں کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. مجھے تو کچھ نہیں کہا. میں ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ تم لوگ ماں باپ تو بڑے خوش نصیب ہو, اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہیں کیا کہوں کہ اس کو جو چیز نوالے میں بنا کے کھلائی گئی ہے, اگر یہ چیز جو 32 ایئرز اولڈ کا شخص آپ کو ہمارے گھر تک لے کر آیا ہے, اگر میں اس کو آپ کے سامنے وہ چیز کھلاؤں تو وہ یہیں پہ تڑپ کے مر جائے گا. میں نہیں جانتی کہ آپ کا بیٹا زندہ کیسے ہے. تو وہ کچھ چیزیں دیں, انہوں نے کہا جلاؤ. میں نے آ کے تھک گئی تھی اور میں نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا. سورہ رحمان سنی. سورہ رحمان سننے سے اللہ نے ہم پہ فضل کیا, کرم کیا, اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بالکل تیسرے دن ہر طرح کی تکلیف اس مصائب سے نکل گیا. لیکن کیونکہ ہم اس سفر میں ذرا نئے تھے, ابھی ہماری گرومنگ بھی نہیں تھی, ابھی ہمیں ان چیزوں کا اتنا علم نہیں تھا. ہم اس گھر کو دیکھتے تھے کہ یہ شاید اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے, اور ہم نے وہ گھر چھوڑا نہیں, ہم بھاگ گئے خوف زدہ ہو کے. ہم نے اس گھر کو چھوڑ کے ہم بھاگ کے یہاں سے چلے گئے کہ شاید یہ گھر میں مسائل ہیں. دوسرے گھر آئے تو بیٹا میرا بڑا والا آرمی میں جا رہا تھا, تو اس نے کپڑے رکھے, میں نے دھو کے صاف کر کے اس کی الماری میں رکھ دیے. تو جب وہ چھٹی آیا تو مجھے آ کے کہتا ہے کہ ماما آپ نے میرے کپڑے اٹھا کے تو کسی کو تحفہ دے دیے ہیں, میری الماری میں میرے کپڑے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں, میں نے آپ کے کپڑے دھو کے رکھے ہیں. تو میرا دوسرا والا بیٹا کہتے ہیں ماما اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, میں جاتا ہوں, میں جا کے دیکھتا ہوں. اس نے جا کے دیکھا تو کہتے ہیں ماما اوپر الماری میں کپڑے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ شاید کوئی اٹھا کے لے گیا یا کوئی بات آئی گئی ہو گئی. میں جا کے کپڑے خرید کے بڑے بیٹے کے لیے لے آئی کہ یہ آپ پہنو, پتہ نہیں کہاں چلے گئے, گاڈ نوز ویئر. کچھ دن گزرے تو انہوں نے ہمیں پھر کانٹیکٹ کر کے کہا کہ تھرو جنات, موکلات,
آپ کے بڑے بیٹے کے کپڑے پرپزلی اٹھائے گئے ہیں, ان پر عملیات سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ کے ساتھ ایک رابطہ تھا, وہ رابطہ منقطع ہوا, اور پھر یہ والے ایونٹ, اور پھر میں جب صبح نکلتی تھی کمرے سے تو آگے سے میرے دروازے کے پاس سری کے جلنے کی اسمیل ہوتی تھی. تو میں NCB کو اور کوک کو اور سویپر کو سب کو میں خفا ہوتی تھی کہ آپ لوگ کیا کچھ چیزیں لا رہے ہو جو جلا رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں باجی, ہم نے تو کچھ نہیں جلایا اور ہمیں اسمیل نہیں آ رہی. اچھا وہ بھی بات آئی گئی ہو گئی, کچھ دن گزر گئے, خاموش. سعید بابا جان, میرا چھوٹا والا بیٹا اسی طریقے سے جا رہا تھا ایک آؤٹ آف اسٹیشن, اور بڑی ایک دعائیں سننے سے دوبارہ رابطہ ہمارا بحال ہوا, چیزیں ہماری زندگی میں پازیٹیو ہونا شروع ہوئیں, بہتری آنا شروع ہوئی. تو ہم بڑے خوش اور اس بیٹے کو بھیج رہے تھے. تو ہم دعا سن کے گئے. اس میں ایک چیز ایڈ آن کروں گی, میں نے پچھلی بھی دعا میں یہ چیز بتائی تھی کہ مجھے خواب آتے تھے. اس دن مجھے بھی خواب آیا کہ میرا بیٹے کی گاڑی جا رہی ہے, اور میں نے اب دیکھا کہ سعید بابا جان کی گاڑی اس گاڑی کے آگے آ جاتی ہے, اور میری گاڑی پروٹیکشن میں چلنا شروع ہوتی ہے, جو دوبارہ بھی یہ خواب آیا. میں سعید بابا اینڈ میں جا کے نا اس والے مسئلے کا بھی حل بتاؤں گی کہ میری اللہ نے کس طرح اس چیز سے بھی جان چھڑائی. وہ پھر رات جب ہم دعا کے بعد واپس آئے تو 2:30 بجے میرے ہسبینڈ کے نمبر پہ کال آئی کہ آپ کا بیٹا تو بہت ڈینجر میں ہے, اس کے لیے تو کچھ پلان ہے, اور وہ آپ بہت کیئرفل ہو جائیں, اس کو آپ بہت خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اس کا رکھیں, اس پہ پڑھ کے پھونکیں. تو وہ سارا سبق پہ پانی پھر گیا, جو ہم سبق پڑھ رہے تھے اس سبق کے اوپر پانی پھر گیا. اور وہ جو میں رسیاں جو ہاتھ میں تھی زندگی کی تمام معاملات کی, وہ میں نے اللہ کے حوالے کی تھی, اور اس ایک واقعے نے میں نے واپس تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ نہیں جی, جو کرتا ہے وہ میں ہی کرتی ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں کرتا, میں ہی پروٹیکٹر ہوں, میری ہی دعاؤں سے اور میری ہی تسبیحات سے میرے بیٹے کی پروٹیکشن ہوگی. وہ میں نے پھر لے کے ڈرائیور کو منع کر دیا, دوسری گاڑی سٹارٹ کروائی, اس پہ پھر ہم خود گئے کہ ہم خود اس کے ساتھ جائیں گے, اب یہ اکیلا نہیں جائے گا, اور سارے رستے آیت الکرسی پڑھ کے میں پھونک رہی ہوں. اور یہ سب بابا اس سے جان میری ایسے چھٹی کہ کیونکہ غلطی کسی کی نہیں تھی, غلطی ہماری اپنی تھی. وہ جو آپ ابھی بھی بات کر رہے تھے, اور آپ نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جب آپ ایک پودا لگاتے ہیں نا, تو اس پودے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. جڑی بوٹیاں ساتھ اگاتی ہیں, جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں وہ اس پودے کو خراب کر دیتی ہیں, اور اس جڑی بوٹی کو نا, وہ جو ٹاکسک قسم کی جڑی بوٹی ہوتی ہے, اس کو ریموو کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا, اس کسان کو خود اس بوٹی کو ریموو کرنا ہے تاکہ وہ ہو. تو یہ ہمارے اندر ایمان ہے, یہ جو ہمارے اندر ایک اللہ سے رابطہ اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اس کی بھی ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی. اس طرح کی جو پھونکے مارتے ہیں, جو وسوسہ دلاتے ہیں, جو خوف دلاتے ہیں, بظاہر ہم سورہ رحمان بھی سن رہے تھے, اس رستے پہ بھی چل رہے تھے, لیکن ایک کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے ہمیں خوف اور وسوسہ دلایا جا رہا تھا. اس خوف اور وسوسے والے دروازے کو بند کرنا پڑا تھا. وہ ہم نے کیا, اس کو بلاک کیا تو ہماری اس چیز سے جان چھوٹی, اور ہم نے پھر اپنا رخ ٹھیک کیا, جو کہ رخ وقتاً فوقتاً ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا.